جہاں تک ایس سی او کا فیصلہ ہے اور وزیر اعظم صاحب کے جانے کا فیصلہ ہے وہ ابھی تک انڈر ڈسکشن ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار اس ایز اے کانفیڈینس بلڈنگ میجر. پاکستان ہے اس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ فوری طور پر، یعنی بہت ہی زیادہ جلدی تعلقات قائم کیے جائیں. بھائی G20 کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، کر کے دکھا دی ڈنکے کی چوٹ پر. آپ کو 1 سال سے پتا تھا، آپ نے جھک مارا ہے. بلاول بھٹو صاحب کس کو روک لیا آپ نے؟ اس کو آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں. انڈیا میں گئے، جے شنکر نے بٹھا کے آپ کی درگت بنا دی، ادھر ہی بٹھا کے گھر بلا کے وہ رگیدا آپ کو کہ آپ ٹیررزم کی فیکٹری چلا رہے ہیں. پاکستان ہے اس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ فوری طور پر، یعنی بہت ہی زیادہ جلدی تعلقات قائم کیے جائیں، اور اس کے لیے وہاں پر اپنا ڈیلیگیشن یا کوئی بندہ بھیجا جائے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر آئی. اچھا وہ کیا ہے کہ اس میں ڈیٹیلز کچھ یہ تھیں کہ جو نیشنل اسمبلی ہماری، اس کی جو فارن افیئرس کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے، یا وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی ہے گورنمنٹ کے درمیان، پرائم منسٹر کے درمیان، یا جس فارن منسٹر بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ اس کی ڈیٹیلز ڈھونڈنے کی کوشش کی. مجھے جیسے ہی آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، بات بھی کریں گے اس کے اوپر. تو پاکستان کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ انڈیا میں اپنا انوائے یا بندہ بھیجا جائے، اور ان کو سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے اور تعلقات جو ہے بہتر کیے جائے. اب کیا یہ والی جو ڈیولپمنٹ ہے، اگر یہ صحیح بات ہے، سچ ہے، تو کیا یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے بعد ایسا کیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے اب یہ ہوئی ہے میٹنگ، تو یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ یقین طور پر اب ہم سے وہ بات کریں گے تو ہم اس کا کیا جواب دیں، یا پہلے سے تیار کر لیں، یا اس کے لیے ریلیشنز بنانا بہتر ہے. کہ پاکستان بہت بری طرح ناکام ہے. نہ صرف یہ موجودہ حکومت بلکہ سابق حکومت جو عمران خان کی تھی، انہوں نے کیا کر لیا تھا جب کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس 370 انہوں نے ختم کیا. صرف یہی تھا کہ آدھا گھنٹہ ہم نے دھوپ میں کھڑے ہو کے ایسے خاموشی اختیار کرنی ہوتی. اس سے بڑھ کر ضلالت اور ہو نہیں سکتی جتنی عمران خان صاحب نے کی تھی. نہ کیبنٹ کا کچھ ہو، ایک ہی تقریر تھی UN کی جنرل اسمبلی میں جو آ کے بولا جی ہمارا مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ کوئی فالو اپ نہیں تھا. اپنا اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، معذرت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ 878 دورے ہوں گے ان کے 4 سالہ دورے حکومت میں. مقبوضہ کشمیر پہ جا کے انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ وہ بعد میں وہ جو ثانیہ ہوا، انہوں نے انڈیا نے اٹیک کیا، ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، سارا کچھ. اس کے بعد کیا کر لیا تھا آپ نے؟ کلبھوشن جادو کو آج تک ہم نے وہ شو پیس بنا کے جیسے میوزیم میں نہیں رکھ دیتے، ہم نے پکڑ لیا. اب شمبے کو، امام شمبے کو پکڑا، ہم نے رکھ دیا. بھائی G20 کانفرنس انہوں نے کرنی تھی، کر کے دکھا دی ڈنکے کی چوٹ پر. آپ کو 1 سال سے پتا تھا، آپ نے جھک مارا ہے. بلاول بھٹو صاحب ماں سوائے چائنا کی مجبوری کے 3 یا 4 لوگ نہیں گئے نا وہاں پہ، یہ سعودیہ، ترکی اور اس کے علاوہ. کس کو روک لیا آپ نے؟ اس کو آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں. انڈیا میں گئے، جے شنکر نے بٹھا کے آپ کی درگت بنا دی، ادھر ہی بٹھا کے گھر بلا کے وہ رگیدا آپ کو کہ آپ ٹیررزم کی فیکٹری چلا رہے ہیں. IMF کی قسط آج تک نہیں آ سکی. خارجہ امور پہ یہ بری طرح ناکام جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. G20 کانفرنس سے مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ کھل گیا انڈیا کے لیے وہاں پہ لوگوں کو لانے میں. لیکن اس کے سوا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ وقتاً فوقتاً ہماری طرف سے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ریلیشنز بہتر ہونے چاہیے ہمسایہ ملک سے. اور اس صورت میں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا پرائم منسٹر جب پہنچتا ہے آسٹریلیا تو وہاں پر اس کو کہا جاتا ہے باس، اور جب ان کا پرائم منسٹر وہاں پر پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملتا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یو آر ٹو پاپولر اور مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے. تو اس سچویشن میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ میرے نزدیک یہ امپریس ہونے کی نہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے ہمسایہ ملک سے، یا یہ کہ ہمیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تو یہ سوچ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے ترقی کرنی ہے، تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اپنے ہمسایہ کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے جائیں. تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے اندر اگر فرض کریں ہم اس لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اب انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ آ رہا ہے، یا اور اس طرح کی اب یاسین ملک کے معاملے پر بھی بات چیت ہوگی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یاسین ملک کے معاملے پر بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ سر پٹول اور لڑائی مار کٹائی کے حالات و واقعات پیدا ہو جائیں گے.
کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے یہ تو چورن تو ہم بیچے بغیر کمال ہو گئی. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ چورن بیچے بغیر رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. یعنی میں اس کو ایگزیکٹلی اس کو نا بڑے بہت سارے لوگ ناراض. انڈیا نے ایک سکسیسفل وہاں پر میٹنگ کروا کے پاکستان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا مارا ہے کہ آپ ہمیں روکتے رہ گئے, آپ ہمیں دھمکیاں لگاتے رہ گئے, ہمیں تڑیاں لگاتے رہ گئے, اور ہم نے 3 دن کی کامیاب میٹنگ وہاں پر کر کے دکھائی ہے. تماچا نہیں مارا انہوں نے, ایسا کر کے نا, ایسے زناٹے دار تھپڑ کہتے ہیں اس کو, وہ مارا ہے انہوں نے. بھائی دھمکیاں دے دیں, وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. انہوں نے فورس, یا تو یہ ہوتا نا کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ کوئی ریئیکٹ کرتے, وہاں کچھ ایسا ہوتا, یا اس سے پہلے ہوتا عوام کے رد عمل میں تو کچھ ایسا ہوتا کہ یہ کینسل ہو جاتی. اگر G20 کانفرنس کینسل نہیں ہوئی تو یہ پاکستانی وزارت خارجہ, پاکستانی حکومت, ہم قوم ایز اے قوم, ہم جو ان کے بھائی کشمیر ہماری شارہ گئے, کشمیر مقبوضہ کشمیر فلاں ہے, ہمارا یہ ہے, کٹ مریں گے, فلاں مریں گے, آپ تو بیٹھ کے کھابے اڑا رہے ہیں. کشمیریوں نے اس میٹنگ کو بڑا انجوائے کیا ہے. آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہو یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پر, کس طرح جموں کشمیر سری نگر کو سجایا گیا ہے. وہاں پہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں, نائٹ لائف شروع ہو گئی ہے, لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اور ہم نے پرسنلی بڑے سارے جموں کشمیر سے ریلیٹڈ کشمیریوں کے انٹرویو کی, میری بات سن لینا آپ, ہم نے بہت سارے کشمیریوں کے انٹرویوز کیے اور لٹرلی دے آر ہیپی ود اٹ. ہماری وزارت خارجہ, ہماری حکومت کی کمزوری ہے, یہ بات میں مانتا ہوں کہ انڈیا ہر معاملے میں, انڈسٹری میں ہمیں تنہا کرنے میں, ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹیررسٹ ثابت کرنے میں, ہر معاملے میں ہم سے وہ آگے جا رہا ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہماری رفتار بہت سلو ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انڈیا نے وہاں پر G20 کی میٹنگ کروا کر پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ ہے اور وہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے؟ کیونکہ جب یہ G20 کی اناؤنسمنٹ کی گئی کہ انڈیا جو ہے وہ G20 کی میٹنگ جو ہے وہ سری نگر جموں کشمیر میں رکھے گا, تب ہم نے بڑا شور مچایا, بڑی اسٹیٹمنٹ دی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن انڈیا نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ جموں کشمیر ہم سے بلانگ کرتا ہے اور ہمارا ٹوٹ انگ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج انڈیا یہ ثابت کرنے میں جو ہے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہتا ہے نا, ایک قدم بھی کامیابی کی طرف جاتا ہے تو وہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی وہاں پہ وہ ارینج کرا کے, مثال کے طور پہ میرے گھر کے باہر کوئی سرکاری رقبہ ہے, کوئی سڑک کا ایریا ہے, کچھ ہے, تو میں ایسا ایسا وہاں اپنا ڈرائنگ روم سیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں, میں ایک پارک بنا دیتا ہوں, بیٹھنا شروع کرتا ہوں, تو ایسا ایسا میرے قبضے میں آ جاتی ہے وہ چیز, وہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے, وہ میری ہے. اگر ہم اسی طرح سے آدھے گھنٹے کی خاموشی طاری رکھیں گے اور ہم صرف میڈیا میں بیان دیتے رہیں گے تو شاید ہماری کم ہمتی, کم عقلی, اس وجہ سے کجی کوتاہیاں جو ہیں نا, اس وجہ سے شاید ہم اس کو گنوا دیں. وہ ہوتا ہے نا, 2 بندے لڑ رہے ہوتے ہیں نا ایک کرسی کے لیے, ایک تو اس پہ قبضہ جما رہا ہے اور دوسرا دور کھڑا کے نہیں یہ میری ہے, میں تمہیں نہیں اٹھانے دوں گا, نہیں یہ میری, میں تمہیں نہیں اٹھانے دوں, وہ تو اٹھا کے چلا جائے گا. یہ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.